کیا طلاق کے بعد شوہر اپنی سابقہ بیوی کے نام موجودہ جائیداد پر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اصل رقم میری تھی، اس لیے اصل مالک بھی میں ہوں؟ اور اگر رقم شوہر کے اکاؤنٹ کے ذریعے منتقل ہوئی ہو تو کیا اس بنیاد پر جائیداد کو بے نامی قرار دیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ انیس، اور آج ایک انتہائی اور اہم قانونی مسئلے کو آسان زبان میں سمجھیں گے۔ فرض کریں ایک خاتون نے اپنی ذاتی رقم اور زیورات فروخت کر کے ایک پلازہ خریدنے کا فیصلہ کیا۔ خریداری کے وقت شوہر نے مشورہ دیا کہ چونکہ رقم کافی زیادہ ہے اس لیے کچھ رقم اس کے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے منتقل کر دی جائے۔ چنانچہ رقم شوہر کے اکاؤنٹ کے ذریعے منتقل ہوئی، لیکن جائیداد کی خریداری اور رجسٹری خاتون کے نام پر ہوئی۔ کچھ عرصے بعد میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور بالآخر طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد شوہر نے عدالت سے رجوع کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ جائیداد کے لیے رقم اس نے فراہم کی تھی، اس لیے بیوی صرف نام کی مالک ہے اور اصل ملکیت اس کی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا صرف اس بنیاد پر شوہر جائیداد کو بے نامی قرار دے سکتا ہے؟ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ صرف یہ ثابت ہو جانا کہ رقم شوہر کے اکاؤنٹ سے گئی تھی بذات خود ہمیشہ یہ ثابت نہیں کرتا کہ جائیداد کا اصل مالک بھی شوہر ہی ہے۔ عدالت کسی بھی ایسے دعوے کا فیصلہ کرتے وقت صرف ایک بینک ٹرانزیکشن نہیں دیکھتی، بلکہ پورے معاملے کے حالات، رقم کی اصل وجہ، فریقین کی نیت، جائیداد کی رجسٹری، قبضے، دستاویزات اور دستیاب دیگر شواہد کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر شوہر یہ موقف اختیار کرتا ہے کہ بیوی کے نام جائیداد دراصل اس کی ملکیت ہے تو محض دعویٰ کرنا کافی نہیں ہوتا۔ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے قابل اعتماد اور قانونی طور پر قابل قبول ثبوت درکار ہوتے ہیں۔ ایک اور اہم بات، اگر میاں بیوی کے درمیان رقم کا لین دین ہوا ہو تو عدالت یہ بھی دیکھ سکتی ہے کہ کیا وہ رقم تحفہ، خرچہ، قرض، امانت یا کسی اور قانونی نوعیت کی تھی۔ یعنی ہر کیس کا فیصلہ اس کے اپنے فیکٹس اور ایویڈنس کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس معاملے سے ایک اہم قانونی سبق یہ ملتا ہے، جائیداد کس کے نام ہے، رقم کہاں سے آئی، رقم کس مقصد سے دی گئی اور فریقین کی اصل نیت کیا تھی۔ یہ تمام عوامل اہم ہو سکتے ہیں، لہٰذا صرف بینک اسٹیٹمنٹ یا صرف زبانی دعوے کی بنیاد پر کسی شخص کو جائیداد کا حقیقی مالک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے ہی سابقہ طرز عمل یا لین دین کی بنیاد پر بعد میں ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے تو عدالت اس دعوے کی حقیقت اور دستیاب شواہد کا جائزہ لے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے، طلاق کے بعد صرف یہ کہنا کہ پیسے میں نے دیے تھے اس لیے جائیداد بھی میری ہے، قانونی ملکیت ثابت کرنے کے لیے لازماً کافی نہیں ہوتا۔ اصل فیصلہ متعلقہ کیس کے فیکٹس، ٹرانزیکشنز، ڈاکومنٹس کی نیچر اور اویلیبل ایویڈنس کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ قانونی معلومات مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔